معرفت حاصل ہو سکتی ہے. ہم ان میں بھی نہیں ہے کہ نہیں ہم تو صرف اہل بیت کو مانتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے, اور ہم ان میں بھی نہیں ہے جو کہتے ہیں ہم صرف صحابہ کو مانتے ہیں اہل بیت کو نہیں. الحمدللہ یہ وہ جماعت ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے. اور قرآن مجید میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے متعلق ان کی فضیلت, ان کے خصائص کے متعلق آیتیں نازل فرمائی ہیں, وہی اہل بیت اطہار کے متعلق بھی نص قطعی قرآن مجید کی آیتیں نازل ہیں. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی فضیلت کے متعلق بہت سی احادیثیں بتائی ہیں, فرمائی ہیں, وہیں اپنے صحابہ اکرام کے متعلق بھی بہت سی حدیثیں فرمائی ہیں. امام جلال الدین سیوطی فضائل اہل بیت میں حدیث نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی شخص کعبہ شریف کے سامنے بھی نماز پڑھے لیکن اس کے دل میں بغض اہل بیت ہو تو وہ جہنم میں جائے گا. اور میں آج تک کسی سنی سے نہیں ملا ہوں جس کے دل میں بغض اہل بیت ہو. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابہ کے متعلق اپنی زبان درازی, اپنے زبان کو اونچا لمبا مت کرو, جب ان کا ذکر خیر آئے تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. اور سوال یہ ہے کہ آج جن کی جیو پولیٹکس پر ملکی اور غیر ملکی اور دنیا کے مختلف سیاسی مذہبی افکار پر نظر ہے, ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ آپ اگر ایک خاص ملک میں جائیں گے وہاں آپ کو اہل بیت کے نام کا نہ کوئی باغ ملے گا, نہ کوئی گلی ملے گی, نہ کوئی چوراہا ملے گا. میری مراد سعودی عرب ہے. وہیں آپ ایران جائیں گے تو وہاں آپ کو صحابہ کے نام کا نہ کوئی دروازہ ملے گا, نہ کوئی گلی ملے گا. اللہ تعالیٰ کا خاص کرم, اہل سنت و جماعت جہاں ہیں اللہ وہاں حضرت علی بھی ہے اور حضرت ابوبکر صدیق سبحان اللہ, وہاں اہل بیت بھی ہیں, وہاں صحابہ بھی ہیں سبحان اللہ. اور ہم کو یہی تعلیم اپنی اگلی نسلوں کو دینا ہے, کیونکہ اسی عقیدے پہ رہ کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور اسی عقیدے پر رہ کر ہی جنت حاصل ہوگی. کیونکہ یہ عقیدہ کوئی 150, 200, 250 سال پرانا عقیدہ نہیں ہے. امام مسلم اپنی صحیح میں مقدمے میں حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں, اور امام مسلم آج کے نہیں ہیں, 1200 سال پرانے بزرگ. اور میں اپنی پوری تقریر میں یہ تاریخ کا حوالہ ضرور دوں گا تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ آج جو گولمال ہو رہا ہے یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے. کیونکہ جب آپ کے پاس تاریخ رہے گی اور میں صرف اہل بیت اور صوفیہ اکرام کے اقوال پیش کروں گا, 45 سے 50 منٹ آپ کے سامنے ہوں, صرف حوالے کی دیکھیے سادات اکرام نے کیا فرمایا ہے اور صوفیہ اکرام نے کیا فرمایا. وقت ملے گا تو علماء کا قول پیش کروں گا, لیکن پوری کوشش صرف سادات اکرام اور صوفیہ اکرام نے کیا کہا. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں مقدمے میں نقل فرماتے ہیں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ان کے پہلے کے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمعصر ہیں, بچے عمر میں ان سے بڑے. فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں جب فتنہ آیا, اور یہاں مراد فتنہ خوارج ہے, تو ہم نے ایک اصول قائم کیا کہ ہم کو جب کوئی شخص روایت بیان کرتا, کسی صحابی کا قول یا اللہ کے رسول صلی اللہ
پیش کرتا تو ہم اس سے سند مانگتے، ہم اس سے مطالبہ کرتے کہ تم یہ جو بات کہہ رہے ہو تم نے کس سے سنی ہے، اور انہوں نے کس سے سنی ہے، اور انہوں نے کس سے سنی ہے، اور ہم پھر اس اسناد کو دیکھتے، اس چین آف نیریشن کو دیکھتے، اگر اس میں سب صحیح العقیدہ لوگ ہوتے تو ہم بات کو قبول کرتے ورنہ قبول نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ ایک امتیاز ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بخشا۔ اگر آپ مستشرقین کو، اورینٹلسٹ کو پڑھیں گے، وہ کہتے ہیں یہ علم جرح و تعدیل ہے، یہ علم اسناد جو ہے، اسماء و رجال کی جو کتابیں ہیں، یہ ایسی خصوصیت ہے جو پوری کائنات میں صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ہم کو کسی مولانا نے کہا کہ یہ حدیث شریف ہے، کوئی بھی بچہ کھڑے ہو کر پوچھ سکتا ہے حضرت کون سی کتاب میں ہے، راوی کون ہے، کیا اس کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ اپنے مرضی سے کوئی بات ہم نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا ایک امتیاز ہے، اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اب میں جو قول پیش کروں گا میں یہ بتاؤں گا کہ اس کی صحت کے علماء نے کیا کہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پیدائش 80 ہجری، انتقال 150 ہجری، ابھی 1440 ہجری چل رہی ہے، یعنی کم و بیش آج سے 1300 سال پہلے دلی شریف کے نہیں تھے، بیجاپور شریف کے نہیں تھے، بریلی شریف کے نہیں تھے، اجمیر شریف کے نہیں تھے، کوفہ کے تھے۔ اور کوفہ جہاں پر صحابہ اکرام کے بڑی جماعت جا کر سکونت اختیار کی، علم اور حدیث کا مرکز تھا، وہاں فرماتے ہمارے زمانے میں اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ حب الختنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں دامادوں سے محبت۔ سبحان اللہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، دونوں سے محبت نشانی ہے اہل سنت کی پہچان۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے مسا الخفین، چمڑے کے موزوں پر مسا کرنا۔ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تو فقہ کا مسئلہ ہے، اس کو عقیدے میں کیوں شامل کیا گیا؟ سوال، جواب ہم نہیں، اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت کی عمروں کو بلند کرے، ان کی قبروں کو اپنے حبیب کے نور سے نوازے، آمین۔ جواب نہیں دیا۔ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتویٰ میں فرمایا، سوال یہ ہوا اگر کوئی شخص حضور کو نور نہ مانے، ان کی نورانیت کا انکار کرے، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ سنی مانا جائے کہ وہابی؟ فرمایا یہ مسئلہ عقیدے کا نہیں ہے حضرت فرما رہے مفتی صاحب، لیکن آج کے زمانے میں جو اس کا انکار کرتا ہے وہ سنی نہیں ہوتا۔ آج کے زمانے میں جو ان کے نورانیت کا قائل ہوتا ہے وہ سنی ہی ہوتا ہے، اور غیر سنی ہی حضور کی نورانیت کا انکار کرتا ہے، گرچہ مسئلہ عقیدے کا نہیں ہے لیکن استعمال کر کے فرمایا وہ سنی وہابی کہلائے۔ تو اس زمانے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ایسا فرقہ آ گیا تھا جو اس حضور علیہ السلام کے سنت سے ثابت ہے چمڑے کے موزے پر مسا کرنا، وہ اس کا انکار کرتا تھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا گرچہ مسئلہ یہ فقہ ہے لیکن یہ اہل سنت کی پہچان ہے، جو اس کا انکار کرے گا وہ سنی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسرا فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اب لگائیے ان پر الزام کیا لگائیں گے؟ لوگ لمبی لمبی تقریریں جب کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب میں،
اساتذہ تھے، ان میں ایک تھے امام شعبی رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے 500 صحابہ سے ملاقات کی. امام اعظم کے ایک استاد، بہت استاد تھے لیکن ان کے ایک رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا. تاریخ دمشق میں امام ابن عساکر نے امام شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور میں نے جتنے بھی صحابہ کرام سے ملاقات کی 500، ان میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس. اب سوال اٹھتا ہے کہ ان کی ملاقات کن کن لوگوں سے ہوئی؟ یہ بھی سوال ہے. حافظ ذہبی نے پورا نقل کیا ہے. سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان سے ملاقات ہوئی امام صحابی رضی اللہ عنہ کی. اور یہ کہتے ہیں جس بھی صحابی سے ملا ہوں سب کا یہ عقیدہ تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے افضل ہے. سبحان اللہ. اور میں انشاءاللہ صرف صوفیہ کے قول اور صرف اہل بیت کے قول پیش کروں گا حوالے کے ساتھ کہ ہر شخص کتاب نکال کر جان سکے کہ وہ لفاظی کی گئی ہے کہ واقعی حوالہ دیا گیا. اور یہ آج کا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ جو چوٹ ہوتی ہے وہ جو حملہ ہوتا ہے وہ یہی سے شروع ہوتا ہے. جبکہ میرے پاس پوری کتاب ہے فضائل صحابہ بزبان علی. میرے پاس وہ بھی کتاب ہے فضائل اہل بیت بزبان صحابہ. صحابہ اکرام اور اہل بیت ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. یہ کون سا فرقہ آ گیا جو دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ میں بخاری شریف سے حوالہ دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر لگ چکا ہے، حملہ ہو چکا ہے. آخری وقت اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا جاؤ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے عرض کرو کہ میرے والد کی یہ خواہش ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک کے بغل میں جو جگہ ہے وہ وہاں دفن ہونا چاہیے. سوال جو لوگ کہتے ہیں کہ سب لوگ برابر ہیں، ایسے بھی کچھ کا مفت ہے. ان سے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنت البقیع میں دفن ہونے کی خواہش کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ حضور کے بغل میں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ میں نے اس جگہ کا انتخاب اپنے لیے کیا تھا. میری خواہش یہ تھی کہ جب میری موت میرا انتقال ہو تو مجھے یہاں دفنایا جائے، لیکن عمر کی خاطر میں اپنے اس خواہش کو ترک کرتی. دیکھیے ام المومنین ایک صحابی رسول کے لیے اپنی خواہش کو ترک کرنے کے لیے. اسی طرح بخاری شریف اٹھائیے گا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کی زیادہ تر احادیث غیر اہل بیت سے روایت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کی بہت سی احادیث سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی. یہ 1400 سال سے یہی طریقہ چلے آ رہا ہے. صحابہ اکرام اور اہل بیت ایک دوسرے سے محبت کرتے، لیکن کچھ لوگ آگے ہیں جو دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی ہم تو صحابہ اور اہل بیت سب کے ماننے والے ہیں، انہی کا حوالہ دیا جائے. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا قول پیش کیا جائے. اہل بیت سے ہمیں تو شک وقت تو نہیں. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے گھر والوں کا یہی موقف ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں سب سے افضل تھے، کیونکہ ایک یہ شگوفہ چھوڑا جا رہا ہے کہ مسلک اہل بیت یہ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل تھے. یہ ایک شگوفہ سننے میں آیا.
تو ہم نے سوچا اب کیا کیا جائے. تو جو دنیا اسلام میں جو معروف خانوادے اور سادات کرام رہے ہیں ہم نے انہی کے قول کو اکٹھا کر لیا کہ کوئی گنجائش اختلاف کی نہ رہے. صحیح ہے. اب آپ ہی کی سرزمین بیجاپور سے قریب میں گلبرگہ شریف ہے کہ حسینی سادات شک نہیں ہے اس میں. اللہ تعالیٰ کے محبوب اور اتنا ولایت کا اونچا مقام فیض بھی جاری ہو رہا ہے ان سے. الحمدللہ ہم بھی حضرت کے سلسلے سے جڑے ہیں. ان کا بھی عقیدہ دیکھا جائے. ان کی مشہور کتاب چھپتی ہے, ہندوستان میں بھی چھپتی ہے, جامع الکلم. کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کا اجماعی موقف یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں سب سے افضل تھے. کوئی جو ہے کہ بندہ نواز یوسف براز رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرے. ان کی کتاب اردو میں چھپ رہی, اٹھا کے پڑھ لیجیے. پاکستان کے مشہور گیلانی سید غوث الاعظم کی اولادوں میں کون؟ پیر مہر علی شاہ گولوی. نسلی اعتبار سے گیلانی ہے, غوث الاعظم کی اولاد ہے. مشرباً چشتی ہے. فتویٰ ان سے استفتاء ہوا. دو سوال کیے گئے فتوے میں. ایک یہ ان لوگوں کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, پہلا سوال. اور دوسرا وہ لوگ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اب پوری دنیا جو بھی علم سے تھوڑا بہت جڑا ہوا ہے ان کو پیر مہر علی شاہ گولوی کے فضائل اور مناقب آپ پڑھ لیجیے. روحانیت کا یہ مقام تھا, وحدت الوجود کو پانی کی طرح سمجھایا انہوں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کوئی چھوٹے موٹے مولانا یا مولوی صاحب تو نہیں تھے. ان کا فتویٰ میں نقل کرنا چاہتا ہوں, پڑھنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں گستاخی کرے, بد کلامی کرے, وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے. اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. پیر مہر علی شاہ گولوی گیلانی حسنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اوپر چاہیے درس نظامی میں امام سید ابن عابدین شامی فتویٰ شامی پڑھتے پڑھاتے ہیں. حسینی سید تھے اور امام کا درجہ. سوال ان کا موقف کیا ہے؟ کہا کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کی جائے. جب بھی صحابہ کا ذکر ہوگا وہ عظمت کے ساتھ ہوگا, ان کے شان میں گستاخی نہ کی جائے گی. جو کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے وہ اہل سنت سے خارج. ہم آج کے اختلافات میں پڑھنا ہی نہیں ہے. ہم صرف ان بزرگوں کو لے کر آئیں گے جنہوں نے صحابہ کے قول سے تابعی تبع تابعی 1200 سال سے جنہوں نے عقیدہ اہل سنت کو پہنچایا ہے. اگر آپ ان پر اعتراض کریں گے تو پورا اہل سنت کا ڈھانچہ گر جائے گا. گر جائے گا کہ نہیں گر جائے گا؟ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب پہلی صدی ہجری سے ہم شروعات کریں گے. ایک میں نے چونکہ حضرت بندہ نواز یوسف براز رضی اللہ عنہ اسی علاقے کے ہیں اس لیے ان کا ذکر میں نے سب سے پہلے کر دیا. لیکن اب ہم پہلی صدی ہجری سے کیونکہ 1400 سال صرف صوفیہ اکرام کا ہم قول لیں گے. صوفیہ اکرام کا کیونکہ ایک یہ شگوفہ پتہ نہیں کہاں سے چھوڑا گیا ہے کہ صوفیہ اکرام کا موقف یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل تھا. تو چھوٹے موٹے صوفیہ کا میں قول نہیں دوں گا.
کہ نہیں یہ تو اپنے علاقے کے تھے. ایسے صوفیاء کرام کا قول جن کو پوری دنیا جانتی ہے، مانتی ہے، جن کی کتابوں کو کھول کر آپ پڑھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. تب تو بات ہے نا بھائی. امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، سہروردی سلسلے میں کیا مقام ہے بتانے کی ضرورت نہیں. ان کا قول ہمارا اور ہمارے اسلاف بزرگوں کا اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں سب سے افضل تھے. سبحان اللہ. اب اگر اعتراض کیا تو سارے سہروردی سلسلے کے لوگ جو ہے بولیں گے کہ بھائی ہمارے بزرگ پر اعتراض. ہم نے نہیں بھائی، ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے. جمہور علماء اہل سنت اور سادات کرام کا یہی عقیدہ رہا. بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے پیرو مرشد کون تھے بھائی؟ نصیر الدین چراغ دہلوی. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. ان کا بھی تو عقیدہ جاننا پڑے گا کہ کوئی یہ کہتے نہیں کہ ان کی کتابوں میں تحریف ہوئی ہے. یہ کتابوں کا اس لیے ذکر آ رہا ہے کہ آج کل لوگ علم سے اتنی دوری اختیار کر چکے ہیں کہ حدیث شریف اور عقیدے کی کتابوں کو چھوڑ کر تاریخ اور سوانے کی کتابوں سے عقیدہ لے رہے ہیں. میں ایک مثال دوں آپ کو. ایک کتاب ہے بازار میں، ملفوظات خواجگان چشت. الحمدللہ غریب نواز سے غلاموں کا غلام ہوں، چشتی سلسلے میں ہوں. اٹھائیے کتاب. اس میں ایک روایت نقل کی گئی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے کندھے پر یزید کو بیٹھا کر گھوم رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو ایک جنتی کے کندھے پر ایک جہنمی بیٹھا. یہ آج کل اٹھا کے دیکھیے 140 روپے کی ملفوظات خواجگان چشت مل رہی ہے، جبکہ یزید تو پیدا نہیں ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک. تو جو بھی تھوڑا بہت پڑھتا لکھتا ہے اس کو معلوم ہے جس طرح حدیث شریف کی کتابوں کو جانچا گیا اور حدیث کی تقسیم کی گئی، یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، ان کو ہٹایا گیا. اس طرح کی تحقیق سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں اور صوفیہ کی کتابوں میں نہیں ہوا. اسی لیے عقیدے کو جاننے کے لیے عقیدے کی کتاب پڑھنی پڑے گی. ملفوظات پڑھ کر عقیدہ قائم نہیں ہو سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ درس نظامی میں جانے والا ایک بچے کو یہ بات معلوم ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، ارے حضرت انہوں نے فلاں کتاب سے حوالہ دے دیا ہے، اب کیا کیا جائے. بچے آ جاتے ہیں، اب ان کو سمجھانا پڑتا ہے. ایک دوسرا طریقہ کار کیا ہے، اگر ایک ہی بزرگ سے 10 قول ہے اور ایک 11واں قول شاذ ہے تو وہ شاذ کو چھوڑ مشہور قول کو چھوڑ کر شاذ قول کو لے لیتے ہیں. اب آئیے صوفیہ اکرام کا مذہب اور مسلک دیکھیں، پھر سادات کرام کا دیکھیں. جتنے سلسلے ہیں چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، یہ سب کے سب باب العلم سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ہیں. گرچہ نقشبندی سلسلے کی ایک شاخ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہے. نعرہ تکبیر. کھڑے ہو جائیں اور اپنے قائد کا استقبال کریں. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان مخدوم سمنا، فیضان مخدوم اشرف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اشرفی دولہا، اشرفی دولہا، اشرفی دولہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تشریف رکھیں آپ حضرات. اور ایک بار درود شریف پڑھ لیں، بیٹھ جائیں فوراً. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ہیں سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے، امام بخاری کے صحیح کے راویوں میں بھی ہیں، صوفیوں کے سردار ہیں۔ ان کا موقف دو معاملوں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو شام کو نجی گفتگو میں میں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، آج یہاں مجموعی طور پر بھی بیان کر دوں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل، یہ امام حسن بصری کا عقیدہ تھا۔ دوسرا ان کا ایک عمل کیا ہے جو مشہور ہے، جنہوں نے علم کلام کی کتاب پڑھی ہوگی، اپنی محفل میں ایمان اور کفر کا ذکر کر رہے تھے۔ تو ان کا ایک شاگرد تھا واصل بن عطا، تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایمان الگ چیز ہے اور کفر الگ چیز ہے، ایمان جدا ہے اور کفر جدا ہے۔ تو ان کے ایک شاگرد نے محفل میں کہا نہیں، ایمان اور کفر کے درمیان میں بھی ایک منزل ہوتی ہے، جبکہ ایسی کوئی منزل قرآن مجید سے ثابت ہے نہ سنت سے ثابت ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری محفل سے تم نکل جاؤ، باہر نکل جاؤ۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کیوں نہیں بیٹھایا؟ کیونکہ آج کل ایک فیشن بھی چلا ہے کہ ارے یہ لوگ بہت سخت ہو گئے ہیں، بد مذہبوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، ہم تو صوفی، ہم سب کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ تو کوئی اگر ہے جس کی صوفیت کا مقام امام حسن بصری سے اوپر ہے تو آ کر مل لیں۔ اس کو سمجھ لیجیے آپ، صوفیہ اکرام نے جس کا عمل خراب تھا، جس کا کردار خراب تھا، جو شرابی تھا، جو کبابی تھا، اس کو اپنے یہاں بیٹھایا، لیکن جن کا عقیدہ خراب تھا، جس طرح حضور علیہ السلام نے ان کو مسجدوں سے نکال دیا تھا، صوفیہ اکرام نے بد عقیدوں کو اپنے محفلوں میں نہیں بٹھایا۔ اب اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کوئی قول اور کوئی عمل ہے تو وہ نہیں ہو پائے گا۔ ہم اس موضوع پر بہت سی روایتیں پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو مقصد نہیں ہے، ہم صرف صوفیہ کرام اور اہل بیت کا عقیدہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ امام سفیان ثوری، اگر آپ ان کو حدیث کا امام گنے تو وہ صحیح ہے، صوفی سنے تو وہ صحیح ہے۔ امام ابو بکر طلبازی، جن کے تعارف کتاب ہے، اہل تصوف کو معلوم ہے، مشہور کتاب ہے، 340 ہجری کے بزرگ ہیں، صوفیوں میں ان کا اونچا مقام ہے۔ فرماتے ہمارے اور ہماری جماعت صوفیہ کرام کی جماعت کا یہ عقیدہ ہے، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہے۔ اس کے بعد ہم اہل بیت کا عقیدہ پیش کریں گے، پہلے صرف صوفیہ کرام کا عقیدہ۔ اور اگر کوئی ایسے صوفی کا قول لایا جائے جو مشہور نہیں ہے تو ہم پھر سند بھی پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ امام ابو طالب مکی، ان کی کون سی مشہور کتاب ہے بتائیے؟ ماشاءاللہ بیجاپور تو مشائخ کا گھر ہے، مرکز ہے جی، قوت القلوب مشہور کتاب، تصوف کے امام ہے ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے اللہ کے ولی، فرماتے ہیں اپنی کتاب، چھپی ہوئی کتاب، ہمارا اور صوفیہ کرام کا یہ عقیدہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی سے افضل ہے۔ یہ پرچہ میرے پاس بھیجا گیا کہ نہیں، یہاں سے مراد ہندوستان کے بعض علاقوں میں یہ ایک عقیدہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صوفیہ کا مسلک الگ تھا۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم صرف آج کی اس نشست میں صرف صوفیہ کرام کا موقف اور اہل بیت کا موقف پیش کریں گے۔ امام حسن کی اولادوں میں بر صغیر میں جنہوں نے سب سے پہلے دین کی اشاعت کی، لاہور میں جن کی مزار ہیں،
حضرت داتا گنج بخش ہجوری رضی اللہ عنہ، ان کی کتاب اٹھائیے، حسنی سادات ہے نا، علم عمل فضیلت میں کیا مقام بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواجہ خواجگان ولی الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ جب ہندوستان میں آئے تو یہاں تشریف لانے سے پہلے ان کی مزار مبارکہ پر حاضری دی اور مراقبہ کیا اور وہاں سے فیض بھی لیا۔ یہ داتا گنج بخش ہجوری حسنی رضی اللہ عنہ کا موقف ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ میں نام ملا رہا ہوں تاکہ آپ ریکارڈ کر لیں، تاکہ کوئی اگر آج آئے تو بتائیے بھائی کہاں کس صوفی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ امام غزالی حجت الاسلام۔ آج کل تو کچھ لوگ امام غزالی کے نام پر میگزین بھی چھاپ رہے ہیں اور پھر یہ بھی عقیدہ دے رہے ہیں کہ یہودی اور نصرانیوں کو غلط مت کہو، معاذ اللہ ان کی بھی گنجائش ہے جنت میں جانے کی۔ امام غزالی کی احیاء العلوم اٹھائیے، والیوم نمبر 1 کا چیپٹر نمبر 2 اٹھائیے، باپ کا نام ہے قواعد العقائد، لکھتے ہیں یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت علی سے افضل ہے۔ یہ کون سے صوفی کا قول آپ لا رہے ہیں بھائی؟ یہ صوفیہ کا قول ہو گیا ہے، آپ ہم کو بھی تو بتائیے۔ ہم پوری وقت اس پہ گفتگو نہیں کریں گے، صرف میں عرض کرنا چاہوں گا میرے پاس اس سمے پوری دنیا کے 70 مشہور صوفیہ کرام کا قول موجود ہے، 70۔ میں بس اجمالی طور پر جو ان کا نام لینا چاہوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ کون کون ہے۔ سیدنا علی رفاعی حسینی رضی اللہ عنہ، محی الدین ابن عربی شیخ اکبر، کیسے تصوف کے ماننے والے، وحدت الوجود کے ماننے والے کیسے شیخ اکبر کو کہہ سکتے نہیں مانیں گے؟ ان کا عقیدہ تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ اب یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں کہ آپ کے سامنے ایسی روایتیں بھی لائی جائیں گی کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضیلت کا بیان ہے۔ ہم انکار نہیں کر رہے، ہم تو خود الحمدللہ اولاد علی ہیں، لیکن ہم کو تو یہی تعلیم ملی ہے کہ جو حق ہے وہ بولو، حق بولنا ہے۔ آپ دیکھیے نہج البلاغہ جو سنی ورژن ہے اور جو اہل تشیع شیعہ کا ورژن ہے، دونوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر انگلی اٹھانے، ان کے متعلق بد کلامی کرنے سے منع کیا۔ شیعہ کی کتاب بھی ہمارے پاس ہے، شیعوں نے اس کو نقل کیا، ہم اس پہ جانا نہیں چاہتے ہیں۔ سرہند کے مشہور امام، نقشبندی سلسلے کے مشہور امام، امام ربانی مجدد الفسانی، شیخ سرہندی، کون سے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان کے مرتبے کو جاننا ہے، جس کو نہیں معلوم وہ مکتوبات امام ربانی پڑھ لے۔ پہلے جب انہوں نے سیر انفوسی اور سیر آفاقی کو بتایا ہے، پہلے کس طرح انہوں نے اپنے لطائف کو ذاکر کرنے کی تعلیم دی ہے، ان کا عقیدہ لکھ لیجیے اپنے مکتوبات میں کیا فرماتے ہیں۔ اور جن کو اعتراض ہے بتائیے کہ ہم آپ کے مقام اور مرتبے کو امام ربانی سے افضل سمجھے؟ سنیے ان کا عقیدہ، مکتوبات امام ربانی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 251 میں امام ربانی لکھتے ہیں کہ امام مالک کو مدینہ کے امام جو مجتہد مطلق میں ایک ہے، کہتے ہیں جو مدینہ شریف کے اتنے بڑے امام تھے، ان سے پوچھا گیا اس شخص کے متعلق جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بد کلامی کرتا ہے، ان کے بارے میں بھلا برا کہتا ہے، تو امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسے شخص کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ کہاں ہے؟ یہ برا کہنے والے کون لوگ بتائیے؟ آپ شاذ قول لے کر آتے ہیں، سند لائیے، آپ سند لے کر آئیے، فلاں بزرگ کی کتاب میں لکھا ہے، بتائیے فلاں بزرگ کا یہ موقف ہے، آپ کے پاس اصل کتاب ہے کہ ترجمہ ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ مترجم جو ہے وہ شیعہ نہیں تھا؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ مترجم ترجمہ شدہ کتاب لے کر آ رہے ہیں پھر مقابلہ کر رہے ہیں ملا علی القاری سے، امام ربانی سے؟ ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا
آپ صرف علماء کے نام جلدی سنیں. صوفیاء کرام کے نام جن کا موقف یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. مختصر میں بہت جلد نام لوں گا. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ, امام یافعی رضی اللہ عنہ, مخدوم بہار حضرت شیخ یحییٰ منیری رضی اللہ عنہ. بتائیے ان سے افضل ہو جائیں گے؟ یہ سب اللہ والے ہیں. لفاظی کر کے اللہ کو یاد نہیں, دل سے روح سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے یہ لوگ. سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ عنہ, خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ عنہ, سید میر علی حمدانی کشمیری رضی اللہ عنہ, آپ ان لوگوں سید بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ عنہ, سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ, جس خانوادے کے سجادہ نشین آج اس محفل میں اپنے روحانی فیض کو ہم سب کو لٹانے کے لیے حاضر ہوئے. ان کے بزرگوں کا, ان کے خانوادے کے آج بھی جو جلیت علماء ہے اور خود حضرت کا بھی یہی عقیدہ ہے جو جمہور علماء اہل سنت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. امام شاذلی زرق شاذلی رحمۃ اللہ علیہ, اہل علم جانتے ہیں کہ تصوف میں ان کا مقام کیا ہے. جن کو نہیں معلوم وہ جا کر جاننے کی کوشش کریں کہ یہ کون لوگ تھے. امام سخاوی رضی اللہ عنہ, امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ, امام کستلانی رضی اللہ عنہ, امام ابن حجر مکی رضی اللہ عنہ, امام شرانی رضی اللہ عنہ, امام مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ, امام ملا علی القاری رضی اللہ عنہ, یہ سب کے شیخ عبدالحق محدث دہلوی, یہ سب کے سب کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ افضل ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. اب یہاں پر ایک نکتے کی بات, آپ کو بعض ایسی روایتیں ملیں گی جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضیلت کا ذکر ہے, ہم انکار نہیں کرتے. اب یہیں پر علم کی ضرورت ہوتی ہے. مطلق فضیلت اور جزئی فضیلت میں جب تک فرق نہیں معلوم ہوگا تب تک آپ اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. کسی صحابی کا حافظہ میں بہت زیادہ فضیلت تھی, وہ صحابی کا نام کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے نہیں؟ بخاری شریف حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ میں جب بھی کچھ چیز یاد کرتا ہوں تو بھول ہی جاتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے کمبل مبارک چادر شریف میں اٹھائی, اس پہ بٹھایا اور اشارتاً ان کے قلب کی طرف کیا اور فیض کو جاری فرمایا. اس کے بعد غور کیجیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اس کے بعد حضور جو کچھ فرماتے مجھے وہ یاد ہو جاتا, سب کچھ یاد نہ ہوتا. یہ غور کیجیے, کیونکہ مجھے معلوم ہے جب شیعیت دستک دیتی ہے تو وہ اس کا تیسرا دستک یہی ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض شروع ہوتا ہے. کیسے 3000 حدیثیں روایت کر دی؟ تو یاد رکھیے ان کا کمال نہ تھا, یہ تو حضور علیہ السلام نے ان کو کمال بخشا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حافظے میں ان کی فضیلت, علم میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت, فقہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت علی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت. اسی طرح جزئی فضیلت کبھی بھی مطلق فضیلت کو فوقیت دے سکتی ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل ہے تو یہاں فضیلت مطلق کی بات ہوتی ہے, افضلیت مطلق کی بات ہوتی ہے. ہاں جزئی فضائل میں مختلف صحابہ کرام کو مختلف فضیلتیں حاصل ہیں, ان کو اس سے کوئی انکار نہیں, ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. اب صوفیاء کرام کا مسلک ہو گیا, سادات کرام کا بھی مسلک دیکھ لیا جائے, کیونکہ یہ بھی ایک شگوفہ دیا گیا ہے کہ صحابہ کرام کا مسلک الگ تھا اور اہل بیت کا مسلک الگ تھا. بس مختصراً میں اہل بیت کے چند ایک میں نے 3 نام ذکر کر دیے ہیں. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ, سیدنا جعفر صادق رضی اللہ عنہ. تینوں کے قول کو امام ابن عساکیر نے اپنے تاریخ میں اور حافظ ذہبی نے نقل فرمایا ہے. امام شعبی کے حوالے سے فرماتے ہیں میں نے اپنے 500 استاد جو صحابہ تھے ان سے ملاقات کی اور ان میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں افضل ہیں, شیخین افضل ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ.
پیر مہر علی شاہ گولڑوی ان کا یہ عقیدہ تھا، سید ابن عابدین شامی ان کا یہ عقیدہ تھا، سید بلغرامی حسینی بلغرامی، یہ تمام سادات کرام کا عقیدہ تھا، آپ کے بندہ نواز گیسو دراز ان کا یہ عقیدہ تھا۔ یہ کون لوگ آ رہے ہیں جو یہ دوریاں پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ آج امت مسلمہ پر اتنی بڑی الغار ہے، یہودی قوت، نصرانی قوت اسلام کی شناخت مٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور میں ایک حوالہ دے رہا ہوں، اس کو آپ گوگل کر کے امریکن ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ حوالہ دے رہا ہوں، ابھی بیٹھے بیٹھے امریکہ کی ایک تنظیم ہے، اس کا نام ہے رینڈ کوآپریشن، RAND۔ اس کی پوری تحقیق ہے جو 60 یا 50 صفحات میں موجود ہے، PDF کی شکل میں دیکھ لیجئے۔ ان لوگوں نے کہا ہم کو کسی طرح مسلمانوں میں اختلاف کو بڑھاوا دینا، یہ نہیں کہ میں خوف پیدا کرنے کے لیے بولوں، کوئی ابھی جان سکتا ہے۔ کہا ہم کو ان مسائل کو جو قدیم تھے 1000 سال، اس کو واپس امت میں اجاگر کرنا ہے، ہم کو لبرل تھاٹ کو پروموٹ کرنا ہے، ہم کو یہ دکھانا ہے کہ جو لوگ مذہبی ہیں وہ لوگ کٹر ہیں، ان کو پروموٹ نہیں کرنا، جو لوگ آزاد خیال ہو جائیں ان کو پروموٹ کرنا ہے، جو لوگ اپنے ہر شریعت کے مخالف فعل کو شریعت کی روشنی میں ثابت کرنے کی کوشش کرے، ایسے لوگوں کو الیکٹرانک میڈیا پہ پروموٹ کرنا ہے۔ یہ ایک سازش ہے۔ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں یہ لوگ جو سنت و جماعت میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں انجانے میں اسی رینڈ کوآپریشن کے مورے تو نہیں بن گئے؟ ہم یہ بھی کہیں گے جان کر، کیونکہ ہم اپنے مسلمان سنی بھائیوں کے متعلق الحمدللہ اچھا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن انجانے میں حسن ظن رکھتے، انجانے میں کسی بڑے منصوبے کے آپ شکار تو نہیں بن رہے۔ ہاں، فطری طور پر آپ کو محبت کسی سے ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ نے اس پہ بڑی اچھی بات کہی، کہا اولاد علی، یعنی جو لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں وہ لوگ حضرت علی کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی اپنے بیان میں اپنے گفتگو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس میں برا ماننا یا پرہیز کی کوئی بات نہیں، لیکن ان کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ افضلیت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل ہے۔ کتنی اچھی بات کہی۔ تو امام یوسف نبہانی رضی اللہ عنہ کے ایک قول کو پیش کریں گے جو انہوں نے بدلا، اور دوسرے قول کو آپ پیش نہیں کریں گے۔ تو اہل بیت کا عقیدہ اور صحابہ اکرام کا عقیدہ، سوال ہوا، امام ابن عبد البر نے اس سے نقل کیا، ایک سوال ہوا کہ کس کا مقام اونچا ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز کا یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا؟ ایک تبع تابعین کی جماعت اور ایک صحابی۔ ہمارا جواب نہیں، کیا جواب دیا گیا؟ کہا جس گھوڑے پر بیٹھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سفر کی، اس گھوڑے کی ناک میں جو دھول گئی ہے اس دھول کے برابر بھی عمر بن عبد العزیز نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضور کے حکم پر جو لبیک کہا اور حضور کے حکم کو مانا، یہ ماننا اور حضور کے زمانے میں ایمان لانا یہ تمام مرتبہ سے افضل مرتبہ۔ یہ آپ کہاں سے لے آئے؟ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ یہ عقیدہ جو 1400 سال سے مسلسل آتا رہا، ارے آپ 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے زیادہ اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتے، جو حقیقت ہے۔ اور میں نے بعض بزرگوں سے سنا کہ اعلیٰ حضرت کا مقام ہی جو اتنا اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا، یہ نبی اور اعلیٰ نبی سے محبت کی بنا پر کیا۔
یا رسول اللہ زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ سوال ہوا سادات کہ کوئی اہل سادات میں سے اگر کسی سے گناہ ہو تو اس کے متعلق تعظیم ہے کہ نہیں؟ مشہور میں اس مختصر بتاؤں گا۔ فرمایا کہ اس کی تعظیم تب بھی ہوگی، سادات ہے اگر وہ اس کی گمراہی ہے، اس سے گناہ ہو جائے اس کی تعظیم تب بھی ہوگی، ہاں جب اس کی گمراہی حد کفر تک پہنچ جائے گی تب نہیں ہوگی۔ کہا سادات کے گناہوں کو یوں اصلاح کر دو جیسے اگر ہاتھ پاؤں میں کیچڑ لگ جائے تو دھویا جاتا ہے، تو سادات کی احترام اور محبت اور سارا فیض اعلیٰ حضرت کو مولانا شریف سے ملا جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ارادوں میں، جو ان کا اکیلے کا نہیں تھا۔ اٹھائیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو اٹھائیے، کہتے ہیں ہمارے خاندان میں 2 جلسوں کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، ایک 12 ربیع اول کا اور ایک 10 محرم کا، اور کہتے ہیں حضرت علی سے جب تک محبت نہ ہوگی تب تک تمہارا روحانی فیض نہیں جو سکتا۔ تو علماء اہل سنت نے ہمیشہ یہی تعلیم دی ہے کہ صحابہ کو مانو اور اہل بیت کو مانو، صوفیاء کو مانو، علماء کو مانو، جو دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ بتائیے مختصر زندگی 60-70 سال کی حدیث شریف کی روشنی میں کیا آپ کو اتنا وقت ہے کہ 1400 سال کی کتابوں کو واپس کھنگا لیں اور پھر ترجمہ پڑھیں اور پھر ایک نیا عقیدہ، یا آپ اس اصول پر چلیں کہ 1400 سال پر جمہور علماء جس سے رہے ہیں ہم اس پہ رہیں گے؟ وہ حضرت ہی فرما رہے تھے کہ ایسے بھی لوگ آ گئے جو کہتے ہیں 1400 سال میں سارے علماء مروانی سیاست کے جو ہے چنگل میں آ گئے تھے۔ کیا بھائی؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو علم نہیں تھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو علم نہیں تھا، درس نظامی کے بانی ملا نظام الدین کو علم نہیں تھا، اتنے بڑے بڑے علماء سادات کرام ان میں سے کسی کی تحقیق نہیں تھی۔ آج آپ کو یہ علم ہو گیا ہے کہ آپ ترجمے والی کتاب پڑھ کر عوام الناس اور عوام اہل سنت میں ایک نیا عقیدہ دے رہے ہیں۔ آخر آپ کا مقصد کیا ہے؟ میں امام ربانی سے بڑی محبت رکھتا ہوں اور بہت عقیدت رکھتا ہوں، اور رات کی رات مجھے ان سے بہت فیض پہنچا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کا عقیدہ اگر درست نہیں ہوتا تو کیا ان کا یہ مقام پہنچتا؟ ان کا پڑھیے ان کا مقام کیا تھا؟ جسم کا ایک ایک روح اللہ کرتا ان کا، پورا جسم اللہ اللہ کرتا ان کا، اور لکھتے ہیں جب میں نے سیر کی تو فلاں مقام پر مجھے غوث الاعظم سے فیض ملا، فلاں مقام پر مجھے بہاؤالدین نقشبند سے فیض ملا، مجھے فلاں مقام پر حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے فیض ملا رضی اللہ عنہ اجمعین۔ کیا جس شخص کا عقیدہ غلط ہوتا اس کو یہ مقام اور مرتبہ مل پاتا؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب بھی کسی صحابی کا ذکر ہوگا وہ خیر کے ساتھ ہوگا، اور جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرے گا وہ اہل سنت سے نہیں۔ یہاں ایک بات اور بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ کچھ ایسے بھی کم علم آ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا مرتبہ برابر تھا۔ یہ بھی ہمارا موقف نہیں ہے، یہ بھی ہمارا موقف، ہمارے سے مراد جمہور علماء اہل سنت لاکھ جگہ بالا اور صحیح تھا۔ لیکن ایک سوال ہے، حضور علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو اپنے زبان کو کنٹرول کرو؟ یہ حضور نے کیوں فرمایا؟ یہ بات پر غور کرنا، پھر میری تقریر ختم ہونے